تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے اور ہم انہیں اس جہان میں بھول جائیں۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس کی زندگی کے خلاف چلیں، اس کی سنتوں کو ذبح کریں، اس کے طریقوں کے خلاف بغاوت کریں، اس کی شریعت کے خلاف بغاوت کریں، اس کے قرآن کا مذاق اڑائیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور مدینے کی بات ہے، آپ رات کو اٹھتے ہیں یا رب امتی امتی، یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے اور جو میری نہ مانے تیری مرضی ہے، عذاب دے یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر، تیری مرضی اپنی امت کے لیے۔ لیکن یا اللہ، لیکن یا اللہ، لیکن یا اللہ، نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ میں ابراہیم کی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یہ کہہ کر آپ اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، اور آ کر اللہ کو تو پتہ تھا، جبریل کو بھیجا جاؤ پوچھو میرا نبی کیوں رو رہا ہے۔ تو جبریل ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا۔ تو جبریل واپس گئے، وہاں سے پیغام آیا سنرضیک فی امتک، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف فرمائے۔ وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کر دے۔ جو اتنے احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے بازار کے تاجر دے رہے ہیں، جو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، جو ہمارے زمیندار دے رہے ہیں، جو ہمارے غریب دے رہے ہیں، جو ہمارے مالدار دے رہے ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں، جو مرد کر رہے ہیں۔ احسان کتے کو روٹی کھلاؤ تو ساری زندگی وفا کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ چپ کر کے ان کی سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا آ جائے تو اس کو جا کے پڑ جاتا ہے۔ ایک کتے سے تو سبق سیکھو کہ وہ کس قدر وفادار ہے، کس قدر وہ اپنے مالک کی 2 وقت کی روٹی کی وہ قدر کرتا ہے، اور اس وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارے والد فوت ہوئے 1988 میں، ہماری والدہ اکیلی تھیں، تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، انہوں نے نوکروں سے کہا انہیں روٹی پکاتا کرو، تو اس کو روٹی پکا دیتے تھے، چھوٹے سے قد کی تھی۔ پھر ہماری والدہ 2001 میں فوت ہو گئی، تو کوئی بھی گھر میں نہ رہا، میں تبلیغ کے سفروں پر، بھائی میرا ڈاکٹر، اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اس کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا۔ نوکر تو وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک مالک نہ کہے، وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر میں مر گئی، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ ہم نبی کا در چھوڑ دیں 10 روپے کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند دن کی زندگی کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند اپنی ضرورتوں کے پیچھے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری زندگی تمہاری ساری خواہشات پہ غالب نہ آ جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہ تمہاری زندگی میں آئے،
اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، اپنے رواج، اپنی رسمیں، اپنے کاروبار، ہر چیز میری لائی ہوئی زندگی کے تابع کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے امتحان کو جانتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے تھے، جن پر ایسی آزمائشیں امتحان آئے کہ پکار اٹھے ایمان والے اور پکار اٹھے رسول، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ الا، گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، وخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چھڑایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، بجلی چلی جائے تو کم ختم ہو گیا، اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، صرف پرندے نہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں انڈے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مچھلیاں ٹراؤٹ ایک وقت میں وہ 3000 انڈے دیتی ہے، اور کتنی ٹراؤٹ ہیں، میرا رب ایک ایک انڈے کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، پرندے کے پیٹ میں کیا انڈا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے وہ جانتا ہے، سانپ کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ہاتھی کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، شیروں کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو جاندار ہیں، اس درخت پہ کتنے آم لگیں گے میرے رب کو پتہ ہے۔ پوری دنیا کے آم، پاکستان کے ہی لے لو، ہمارا علاقہ، میرا علاقہ تو ملتان ہے نا، پوری دنیا، ملتان آم باغات سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے باغات چھوڑو، صرف پاکستان کے درخت سوچو کتنے پیڑ ہیں، ہم نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آم بھی گنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آم پک کے کہاں جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، پھر یہ آم ملتان سے فیصل آباد آئے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، یہ کراچی جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اس پہ طارق جمیل کا نام لکھا ہوا ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے۔ میرا ملازم جاتا ہے، وہ آم اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نیچے رکھ دیتا ہے، فرشتہ چھڑی مارتا ہے، اے طارق جمیل کا نام کوئی نہیں، دعا چاہ، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہے، وہ اس سے بھی گندا ہوتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم آم جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اوپر سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، ایک 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 ایک۔ پھر ایک بکری جو فیصل آباد میں ذبح ہو کے لٹکائی جاتی ہے، 50 آدمی اس کا گوشت لے کے جاتے ہیں، اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے کس کی بوٹی کس کے پیٹ میں گئی، ہڈیاں پھینک دی، اللہ کو ایک ایک ہڈی کا پتہ ہے، بلی نے کھائی یا کتے نے کھائی یا چیونٹے نے کھائی، اور یہ بکری پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اس آدمی نے ایک بکری نہیں کھائی، ساری زندگی کے تنے گوشت کھائے، کٹے دے، مجھ دے، گاں دے، بچے دے، مچھی،
مرغے، کتنا کچھ کھایا، کتنا کھایا. اور میرا رب جب چلو ایک برائلر ہی لے لو تو روز برائلر کھاتے ہیں، کتنے برائلر پیٹ میں گئے ہیں. میرا رب جب ان کو زندہ کرے گا تو ایک ایک اس کے پر کو بھی جمع کر کے زندہ کر کے کھڑا کر کے دکھا دے. ایک بکری جو پوری دنیا میں پھیل گئی، اللہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے دکھا دے گا. ایک مچھلی جو کتنے پیٹوں میں گئی، اللہ اس کے ایک ایک جز کو، اس کی ہڈیاں چیونٹیاں کھا گئیں، بلیاں کھا گئیں. کس طرح میرا مولا کذالک النشور، اللہ تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا. اللہ تمہیں قالوا اذا كنا عظاما نخرا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، کہ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. یہ دیکھو ایک آیا یہ امیہ بن خلف ہے، قریشی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی. تو اللہ کے نبی کے سامنے نا اس نے اس کو ایسے اپنے انگوٹھے سے نا اس کو ایسے پیسا. وہ پرانی ہڈی آئی، وہ پس گئی تو اس نے پھونک ماری، وہ اس کی جو راکس تھی بنی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا، یہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کی یہ آخری آیت اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم. دیکھو 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 ہے لطفے دے بڑے انسان نو جسے میں نے ایک گندے پانی سے کیا، وہ میرے مقابلے میں آتا ہے اور مجھ سے مثالیں اور دلیلیں مانگتا ہے کہ اے ہڈی کون زندہ کرے گا؟ کہ اس کو پیدا کس نے کیا تھا، اسے بنایا کس نے تھا؟ ہاتھی کو شکل کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ. مگر مچھ کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کا بچہ ہی ہاتھی کے برابر پیدا ہوتا. کون ہے یہ؟ اور وہ جب وہ نر مادہ ملتے ہوں گے تو کی بلا ہوئے گی، سمندر گرڈا طوفان آمدہ ہوئے گا، جس نر مادہ ملتے ہوں گے. تو وہ کون ہے؟ کس نے آسمان کو کھڑا کر دیا؟ کس نے سورج کو گرما دیا؟ کس نے چاند کو ٹھنڈا کیا؟ کس نے تاروں کو حسین بنایا؟ کس نے رات کے اندھیرے بنائے؟ کس نے دن کے اجالے بنائے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کون ہے دریاؤں کو بہاتا؟ وہ اللہ ہے. کون ہے بارش کو قطرہ قطرہ برساتا؟ وہ اللہ ہے. انا سببنا الماء صبا، اللہ ہے قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے. کون ہے زمین کو پھاڑتا؟ ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ ہے. کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، خوشبو ڈالتا ہے. ہمارے آموں کے باغ ہیں، یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے اور دوسری کی الگ ہے، روٹول کی الگ ہے. کوئی اسی میں سپرے کی تا خوشبو دا، یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینی کی آم کی جڑ کے اندر، یہ کڑوی لکڑی، اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟ 70 فٹ اوپر جا کے ناریل کیسے بنتا ہے؟ اس میں پانی کون ڈالتا ہے؟ زمین کا فرش والارض بعد ذلك دحاها
تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پانی کو نکالا، ومرعاہا، اور چارے کو نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، منگڑی لوڑ توڑے واسطے بنایا ہے، توڑے واسطے بنایا ہے، والارض مددناہا، قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تو کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا، وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پہلے پتھر کے بناتے تھے، اب پلاسٹر کے بناتے ہیں، اور انہیں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے اجالے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو وہ خود دے گا تمہیں، اللہ سے لے کر دے۔ اور ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کا ہی سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں، آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا۔ تو میں نے گاڑی روکی، میں چلا گیا، میں کہا لبا کہ بھائی کی حال ہے؟ آندھا جو بڑا چنگا ہے۔ میں نے کہا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا۔ میں کہا یار وابی کون ہوندے نے؟ کہ جڑے پیراں نوں نہ منن۔ میں کہا میں تے پیراں نوں مننا، پر میں آنا پیر پتر نہیں دے سکدا، پیر سدھی راہ دس سکدا ہے۔ کہ ایو تو گل ہر پیر پتر دے سکدا ہے، انہاں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کول، اپنے کوٹے چوں لے کے دے دیندے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو 6-7 ہزار، تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کو کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم۔ ہائے 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 ہائے، حدیث بھی چس آگے۔ میرے بندو، اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خشک، تر، مرد، عورتیں، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس زمین پر سارے نہیں آ سکتے، لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا معاشر کے دن، جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب کی زبان عربی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں۔ ہر زبان میں مانگو۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پٹھان کو یہاں بلاؤ، پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا۔ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا، اور
پنجاب کا کھوتا سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو، تریانو پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں۔ انسان تو اتنا بے بس ہے، سارے انسان جنات اور دعائیں اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں۔ کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگیں تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع۔ تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا۔ ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ لین لا دینا بھائی واری واری آؤ، کلے کلے آؤ کہ تسی دو دو طرح طرح آپ کے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آونی۔ تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنوں۔ گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا، گونگا تو دل سے بولے گا، اللہ کہتا ہے وہ بھی سنو۔ ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو، وہ بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں، دے دوں، دے دوں، میں سب کا مانگا دے دوں۔ تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی۔ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ الحی القیوم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوديع الباقي الرشيد الصبور جل جلالہ وللہ الاسماء الحسنى۔ اے میرا اللہ ہے، اے میرا ادعونی استجب لکم، اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ زور سے بولو سنتا ہوں، جیسے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں۔ یعلم السر، اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم آہستہ بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں نے نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن رہے، میں نے یہ بھی سن لیا ہے۔ تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں
تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے. جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی. یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اچھا، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے. جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا. وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے. خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں. عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتے ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندہ ہے. اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا تسی گانوں چونا کھوایا تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے. یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے. بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے. ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں. پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں. اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں. او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا. اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. میرا بندہ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا. دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نرید. سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے. کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کا چل گیا، کسی کا نہیں چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا. اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا. تو اللہ ہمارا بن گیا. صحابہ نے اللہ کو تو اپنا بنا لیا تھا، اللہ سے جوڑ بٹھا لیا تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا 4 لشکر. تو ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص کا تھا، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا. تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا. یہ 8000 تھے. آگے رومی جرجیس، روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا. انہوں نے اچانک حملہ کر دیا. 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے. تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہمیں
ہمیں یقین ہو گیا ہاں ہونا المحشر، آج یہیں قبریں بنے گی ہماری، آج یہیں موت آئے گی ہمیں۔ تو ما کان شعارنا الا ما کان، عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا، 1,00,000 کے سامنے 8,000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے، لاکھوں لوگ، کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخو پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کچھ 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ جب آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ، وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم النصر، اے امت محمد تمہیں مبارک، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے چند چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کے عجیب ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت کام جڑنیاں، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہن تو بڈھے وارے آ گئے، ہن معافی منگنا آ گیا، چل دفع ہو جا، نہیں۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، یہ تو ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دوں، اتنی عمر دوں، اتنے اسباب دوں کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے، ناممکن، ناممکن۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کی، پوچھے گا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں
تم نے ابھی گڑبڑ کیا، دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تنبورہ بجاتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو جا جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے، بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں۔ اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، بقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار ہوا ہے۔ جنید بغدادی نہیں، گویا ساری زندگی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بدحواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں گئے۔ تو اس وقت ابھی تو یہ بقیع بالکل سنسان ہے نا، اس میں جھاڑیاں تھیں، کافی جھاڑیاں تھیں جو کاٹ دی گئیں۔ تو جب وہ قدموں کی آواز آئی تو وہ بوڑھے نے دیکھا تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آ رہے، تو وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا تو عمر آیا تو سوٹے مارے گا، تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، بھاگو نہیں بھاگو نہیں، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ تو وہ گر گیا زمین، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جب پکارا تجھے تو پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے میرے ساتھ یہ بخش، مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خود جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ اور پھر میرے رب پہ قربان جاؤں، میرے نبی کے قربان جاؤں، دروازہ کھول دے، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرے، کبھی تانا نہیں دے گا 100 باری تو توبہ روڑی ہم تیری توبہ قبول کوئی نہیں، تو کر توبہ، اللہ تجھے معاف کرے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو سارے نوجوان ہو ماشاءاللہ، آج بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کہ اس وقت ملک کے اور بلکہ پوری امت پہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو بھی توبہ پہ تیار کریں۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کی دعا، کس کا آنسو میرے رب کو پسند ہے، وہ پوری امت کا بھلا ہو جائے۔ پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه
وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين. کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ. میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں. عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں. واسع الجبین، کھلا ماتھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا. ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول. وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے. تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی. جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی. وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے. تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی. اہدب، یہ بال بڑے لمبے. اکحل، بغیر سرمہ کے سرمہ لگا ہوا. انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی. حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھیں، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال. اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا اسے، چمکتا ہوا چمکتا ہوا. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو. اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا. انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں. طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر.
تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاس پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے، دیکھتے ہیں وہ ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے. جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ. تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی احتیاط سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ. کلو واشربوا ولا تسرفوا. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا، نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو، بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائے، 1. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھاتی رکھو. یہ کیا، یہ بھی کوئی نہیں. 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب پہ برتن صاف کیتی جاندے نا، اب پہ کینیڈا، ہم تو پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے. کہ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا.
سبت القصد، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا. راہ بر راہ، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے، یہ ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے پورا. اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی. اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے کیا کہنا ہے. کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. جی فرمائیے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیے. بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیا. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھیں، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگیں مارکنگ کرتے ہوئے. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو، تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا، کہا اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں. میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو، کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا. کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے مراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے تھے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے.
वल-अस्र, ये कुरान की आखिरी कसम है। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे कसम है मेरे महबूब आपके रब की। सुभान, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है और इज़हार मोहब्बत में सबसे आलीशान कसम है कि अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम। खुद ही कसम उठाता है और अंदाज ऐसा है जैसे कसम उठाने वाला कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। ये इज़हार मोहब्बत की आखिरी शक्ल होती है कि कसम उठाने वाला अपने आप को दो बना दे। मुझे आपके रब की कसम। कनाडा वालों को बता दें, जब तक आपके तरीक़ों पर नहीं आएंगे मैं इन्हें कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी को राज़ी करना, उनके खुशी को हासिल करना। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे होकर मेरे घर के सहन में उसके चंद आते हैं शाखें, जब फल लगता है तो वो गिर जाता है तो मेरे बच्चे उठाते हैं तो उधर से दौड़ के आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। आप उसे कहें कि बच्चों पे इतनी सख्ती ना करें। आपने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उसे बुलाकर कहा कि ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मुझसे एक खजूर ले लो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मुझे और मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, कोई और होती तो मैं दे देता। अब चुप हो गए, वो चला गया। एक सहाबी बैठे थे, अबू दाहदा, या रसूल अल्लाह मैं ले दूं? मुझे आप वादा करते हैं, मुझसे वादा करते हैं आप मुझे जन्नत में लेकर देंगे? हमने कहा हाँ। तो पीछे पहुंच गए। कहने लगे, भाई खजूर का सौदा करो। कहा जाओ जाओ, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं बेची, तुम्हें कैसे बेच दूं? कहने लगे, जो तेरे मुंह में आता कीमत मांगो। कहने लगा, अपना बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें थी। तो कहने लगा, पक्की बात है? कहाँ पक्की बात? कहा चलो, बाग तेरा, खजूर मेरी। उन्होंने कहा ठीक, मुझे और क्या चाहिए? 600 खजूरों का बाग। दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर खरीद ली, आप अब उसको दे दें। हमने कहा, उन्हें मुझे तो देने, तुम्हें कैसे दे दी? कहा जी मैंने पूरा बाग दे दिया और खजूर उससे ले ली, 600 खजूरों का। आपने कहा, हमारा पिछला सौदा कैंसिल, पहले था एक खजूर लेकर दूंगा, अब तेरा मेरा सौदा ये है कि तेरे लिए जन्नत में बेशुमार बागात भी मिल गए और तेरे लिए घर भी तैयार हो गए। कम मिन अज़क़िन रदाहा वदारिन फ़याहा ले अबिद्दाह दाहा। उन्होंने वहीं से छलांग लगाई और दौड़े दौड़े भाग गए, अंदर नहीं गए, बाहर से खड़े होकर कहा, उम्मु दाहदा बाहर आ जाओ, हमने ये बाग अल्लाह उसके रसूल को दे दिया। ये मेरे अजीज़ों, जहाँ भी रहो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा ज़िंदगी को अपना साथी बना लो तो ये जहान भी आपका है, वो जहान भी आपका है। कोई मुश्किल ज़िंदगी नहीं है, चंद फ़राइज़ हैं, 5 वक्त की नमाज है, क्या ज़ोर लगता है, कितनी देर लगती? 5 वक्त नमाज में कितनी देर लगती? और मुसाफिर हो तो आधी हो जाती। रोज़ा साल के बाद आता है, आपके तो रोज़े ठंडे होते हैं, चलो लंबे होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं, हमारे रोज़े तो बड़े गर्म होते हैं, वो भी साल के बाद है। उसमें बीमार हो जाओ तो माफ़ है, सफ़र में हो तो माफ़ है, बाद में रख लेना। ज़कात वो मालदार पर है, हज मालदार पर है, गरीब पर न ज़कात है न हज है, तो पीछे सिर्फ एक नमाज रह जाती। नमाज एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है कि इसे हर हाल में अदा करो। अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो मुझे मैदान करबला में मेरे नबी के नवासे की जब गर्दन उड़ाई जा रही थी और नमाज का टाइम हुआ है तो आपने कूफे वालों से कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे नमाज़ पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा हम नमाज़ पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। तो आपने फरमाया फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपने आधों को लड़ाई पे लगा दिया और आधों के साथ मिलकर आपने नमाज अदा फरमाई, फिर उनको लड़ाई पे लगा दिया और पहलों को कहा नमाज पढ़ने को, और असर से पहले सब के सर कट के नेज़ों पे चढ़ गए। तो एक नमाज ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान को, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हज़रात भी हैं। मेरे नबी की ज़िंदगी में नमाज, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और लेडी डॉक्टर ही कह लो, दाई शिफा बिन्त असद, उन्होंने आपको माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम ऐसे करवट बदली और सजदे में चले गए।
लंबा सजदा किया, फिर उसके बाद सर उठा के यूं किया और इस हाथ का सहारा लेकर इस हाथ को यूं उठाया और ऐसे उंगली को किया तो एक पूरे आलम में नूर ही नूर फैल गया और आप गिरे। और फिर उस बच्चा जैसे होता है वैसे आते ही ऐलान किया कि मैं सजदे लेकर आ रहा हूँ। और जब आप दुनिया से जा रहे तो आपने कहा नमाज 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 ना छोड़ना। तो इबादत में एक नमाज ऐसी है जिसमें गुंजाइश नहीं। और उसके बाद दूसरी ज़िंदगी में चंद चीज़ें हैं, चंद चीज़ें, उन सब का खुलासा करूँ तो 4 चीज़ें हैं, सब का खुलासा करूँ तो 4 बातें, वो भी हदीस पाक में है। मेरे नबी ने फरमाया अरबउन मन कुन्न फीह मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया। 4 बातें ले लें इस सारे हॉल के हाज़रीन हाज़रात सामिईन सामिआत, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। 4 बातें, सब कुछ मिल गया। सिद्क़ हदीसिन, हिफ़्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। 4 बातें, सच बोले झूठ न बोले, सच बोले झूठ न बोले, दयानतदारी से काम करे, धोखा न दे, अखलाक अच्छे हों, बद अखलाक न हो, रिस्क हलाल हो, हराम न हो। 4 बातें जो कर लेगा वो पूरा दीन उसके हाथ में आ जाएगा। इबादत के बाद नमाज फ़राइज़, तो एक सच्चाई हो, एक दयानतदारी हो, एक अखलाक अच्छे हों और एक रिज़्क़ हलाल हो, तो हर चीज़ आपके ताबे अल्लाह ताला कर देगा। ये पूरे का पूरा दीन है जो मेरे नबी लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहाँ के माहौल में दौड़ लगी हुई है और एक दूसरे को ख्याल करना या उसके लिए वक्त निकालना, ख़ास तौर पर जहाँ वालिदैन पूरी दुनिया में ही परेशान हैं, लेकिन इन मुल्कों में ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं सिस्टम ऐसा है या कदर कोई नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो तुम लोग देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। एक साहबी का पैगाम आया उनकी बेगम का कि वो मर रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप तेज़ी से उसके घर गए, देखा तो वो बोल रहे हैं। हमने कहा कलमा पढ़ो, कहा जी नहीं पढ़ा जाता। वैसे बोल रहे हैं नहीं पढ़ा जाता। आपने पूछा इसके वालिदैन में कौन ज़िंदा है, कहा जी माँ ज़िंदा है। आपने कहा बुलाओ, कि माँ आ गई। आपने कहा तुम इससे नाराज़ हो, कहा जी नाराज़ हूँ। क्या नाराज़गी है, कि या रसूलल्लाह बदतमीज़ी से बोलता था, बस और कोई नाराज़गी नहीं। बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है। मुझसे बोलता है तो सख्त होकर बोलता, रैश होकर बोलता। तो आपने कहा माफ़ करती हो, कहा नहीं मैं नहीं माफ़ करती। तो आपने फरमाया मैं इसे आग लगा दूँ फिर सिफारिश करोगे, कहा हाँ फिर तो करोगे। कहा अगर तूने माफ़ ना किया तो अल्लाह इसे जहन्नम में डाल देगा। उन्होंने कहा नहीं मैं माफ़ करती हूँ। जब माँ ने कहा मैं माफ़ करती हूँ, आपने कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा पढ़ाया और फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। उनकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। तो मुझे आप अक्सर नौजवान नज़र आ रहे हैं, आप फैमिलीज़ वाले हैं, अपने माँ बाप को इज़्ज़त दें, अपने माँ बाप के पाँव धोकर पिए, उनकी दुआ ले लें। वो दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। माँ बाप की दुआएं वो काम करती हैं जो ना अमेरिकन डॉलर करता है, ना कैनेडियन डॉलर करता है, ना ब्रिटिश पाउंड करता है, ना पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपया करता है। माँ बाप की दुआओं से 7 आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़मीन आसमान की बरकतें सिमट कर उन लोगों के पाँव में आती हैं जो अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो फ़लाँ आदमी गोश्त बेचने वाला, उसको हम कसाब कहते हैं, कसाई। ये कोई इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि मेरा साथी गोश्त बेचने वाला। तो उसको देखने चले गए। देखा तो एक आम आदमी जैसे गोश्त बेच रहा है, ऐसे ही सारे बाज़ार में बैठा हुआ, दूसरे भी बैठे हुए। जब शाम हुई उसने थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ गए। तो उसने जाकर गोश्त को काट के हांडी में चढ़ाया,
آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی، تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے۔